غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ کسی بھی انسان پر شادی کے بعد پیدا کرنے والے ماں باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے، یا پھر شادی ہونے کے بعد اس کی جو شریکہ حیات ہوتی ہے، اس کی جو اہلیہ ہوتی ہے، اس کی زوجہ، اس کی جو وائف ہوتی ہے، اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ کس کا حق؟ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، اللہ نے جنہیں ظاہری موجودگی کا سبب بنایا، ہماری اور آپ کی ظاہری موجودگی کا سبب اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ماں باپ کو بنایا، تو ماں باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے، یا شادی کے بعد عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے کہ انسان یا شوہر یا لڑکا جو ہے اس کا رجحان اپنی اہلیہ کی طرف ہو جاتا ہے، تو کس کا حق زیادہ ہوتا ہے؟ آپ سمجھے سوال؟ سوال کو یہ اور آسان طریقے سے پیش کر سکتے تھے۔ آسان طریقہ یہ تھا کہ والدین کا حق زیادہ ہے یا بیوی کا، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، یہ سب چکر میں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، یہ سب سوال عجیب و غریب ہو گئے۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ وہ سمجھ گئے تو امید ہے اب ایسا سوال کبھی نہیں کریں گے۔ بیوی کے حق کی ایک حد ہے، ایک حد شریعت نے متعین کر دی، اور ماں باپ کے حق کی حد ہی نہیں۔ نان و نفقہ، لباس، موسم کے لحاظ سے کپڑا بیوی کو پہنا دیے، کھانا پینا وہ دیجیے آپ، ایک اچھی زندگی گزار سکے وہ جو آپ کی حیثیت ہے، اپنے حیثیت کے مطابق۔ اتنا آپ نے کیا، یہ وہ حق سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر نہ دیں تو وہ اسلامی عدالت سے حاصل کریں۔ میں اس حق کی بات کروں، تو بیوی کو حق ہے کہ وہ عدالت میں قاضی کے پاس جائے، وہ کہے کہ ہمارا یہ حق، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور تفصیل میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ پھر دوسری بحث کا دروازہ کھل جائے گا۔ آپ نے صرف حق پوچھا تو حق کی بات کروں۔ تو بیوی کا تو حق اسلام نے متعین کیا، اتنے جوڑے کپڑے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، گھر رہنے کا مکان ہے، متعین کر دیا۔ ماں باپ کا حق متعین ہی نہیں کیا۔ اس کی کوئی حد ہی نہیں بنائی۔ آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کے حق کی کوئی حد ہی نہیں۔ جتنا کرو گے وہ کم۔
حد تو وہ ہے کہ اس کے بعد نہیں. ماں باپ کے لیے ایسی کوئی حد ہی نہیں کہ اتنا کرو گے بس ہو گیا، آگے نہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی عہد رسالت میں، وہ کب اپنی ماں کو کاندھے کو بٹھا کے، معذور ماں تھی، اس نے پورا حج کیا، طواف، سعی، عرفات و مزدلفہ کی منزلوں سے گزرا، خوب ماں سعی. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مشقت اٹھائی، اس کو لے کے میں نے طواف کیا، اس کو لے کے میں نے سعی کیا، پورے حج میں میں اس کو لے کے چلا. تو سرکار سے پوچھا، حضور میں نے اتنا کیا ہے تو کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو حضور کہتے ہیں تیری پیدائش کے وقت ماں کو جو جھٹکے لگے ہیں اس کے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہو. تو ماں باپ کا حق تو ادا ہونے والا ہی نہیں. ماں باپ حق کے نام پر کچھ مانگتے نہیں، حق کے نام پر نہیں مانگتے. یہ ان کی رحمت ہے، یہ ان کی کریمی ہے، یہ ان کی محبت ہے کہ بیٹے سے تجارت نہیں کرنا چاہتے، محبت کے ذریعہ. بیٹے سے تاجر نہیں بننا چاہتے. بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے. تو وہ حق، قانونی حق بیوی کا تو متعین ہے، ماں باپ کا نہیں. اس لیے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں تو کوئی متعین کیا کرے. تو وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا. ماں باپ کا مزاج عجیب ہوتا ہے کہ بیٹے کے لیے کبھی وہ برائی چاہتے ہی نہیں. بے شک. دوسروں کے لیے، بیٹوں کے لیے تکلیف اٹھا لیتے ہیں، بیٹے کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیٹا پوچھے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے. بیٹا اگر یہ پوچھے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، ارے اس قابل تو ہو گیا کہ تو یہ پوچھ رہا ہے، ورنہ تیرا وجود ہی کیا ہے. غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ. یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو.